السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت روس کے معاملات دنیا بھر کے ساتھ کافی خراب ہیں، خصوصاً یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ۔ یوکرین کی جنگ میں معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ دنیا خطرناک جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ میں کچھ معاملات یہاں پہ آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، ولادیمیر پیوٹن اور روس کے بارے میں۔ روس کے لیے اس وقت جو معاملات ہیں، خصوصاً جون جو شروع ہو چکا ہے، اس میں روس پر یعنی ایز اے کنٹری، ایز اے ریاست، ان پہ بہت دباؤ ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ لیکن اگر یوکرین کو بھی دیکھا جائے تو اس پہ بھی دباؤ کی کیفیت ہے موجود۔ فی الحال میں کچھ معاملات ولادیمیر پیوٹن صاحب کے حوالے سے کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں علمی لحاظ سے۔ جون میں ان کی زندگی میں کچھ پیچیدگیاں اور کشیدگیاں آ سکتی ہیں، خاص طور پر ذاتی اور سیاسی معاملات میں بھی۔ اس میں انہیں تبادل کی کیفیت کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ انہیں فیصلے کرتے وقت تھوڑا سا رکنا ہوگا، دھیرج اور سوچ بچار کی ضرورت ہوگی، کیونکہ الجھن اور دباؤ کے تحت کیے ہوئے فیصلے ان کے لیے مشکلات مزید بڑھا دیں گے۔ ان کے جو تعلقات ہیں ان میں سختیاں اور اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر قریبی ساتھیوں اور اتحادیوں کے ساتھ ان کے معاملات میں تلخی آ سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ مہینہ ان کے لیے چیلنجنگ رہے گا، مگر تحمل اور سمجھداری سے کام لیں تو مشکلات پر قابو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ اصل میں ان کے لیے معاملات 2024 میں ایسے تھے کہ جس میں یہ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو سمیٹ سکتے تھے، ان معاملات کو جو پھیل چکے ہیں، جو مسئلے مسائل اب بڑھ چکے ہیں، یہ 2024 میں حل ہو سکتے تھے۔ لیکن میرے علم کے مطابق سپتمبر میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے، سپتمبر 2024 میں، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل و تصادم بڑھا۔ 2025 کی مارچ سے مئی کے درمیان میں کچھ ایسے معاملات تھے کہ جن میں ان کے روابط جہاں جہاں ہونے چاہیے تھے وہاں پہ تھے، اور ان رابطوں کی وجہ سے روس کے لیے بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف رابطے اور معاملات طے کرنے کے درمیان کچھ چیزیں ایسی تھیں جو عمل میں نہ آ سکیں، جو ولادیمیر پوٹن اور روس کے لیے عمل میں آنا ضروری تھیں۔ ان کے عمل میں نہ آنے کی وجہ سے، ان معاملات کے طے نہ ہونے کی وجہ سے، حتمی نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ صورتحال رشیا کے لیے بگڑی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق روس کے لیے بحیثیت ملک جون کا مہینہ بہت دباؤ کا ہے، خصوصاً 16 جون سے 29 جون کے درمیان میں۔ لیکن ایک بات میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس وقت یہ جون کی بات چل رہی ہے، لیکن میری نظر میں سپتمبر کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اس میں دونوں ممالک کے درمیان، رشیا اور یوکرین کے درمیان شدید دباؤ اور شدید لڑائی کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ان کے معاملات جولائی یا اگست تک حل ہو سکتے ہیں اور ان میں جنگ بندی ہو سکتی ہے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ ولادیمیر پیوٹن کا یہ 2025 ان کی ذاتی زندگی کے لحاظ سے اہم سال ہے، مصروف سال بھی ہے، اور یہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے معاملات میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، لیکن معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، اور دنیاوی معاملات اور خصوصاً یہ جو جنگ کے معاملات ہیں، اس کی وجہ سے ولادیمیر پوٹن دباؤ کا شکار ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جون کا مہینہ رشیا اور یوکرین دونوں کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بھی ہے، اور ذرا سی غلطی بہت شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور میرے علم کے مطابق تقریباً، میری معلومات کے مطابق تقریباً 16 جون سے 29 کے درمیان میں یہ دباؤ بہت شدید ہو سکتا ہے۔ رشیا اور ولادیمیر پیوٹن خاص طور سے، ان کے لیے اگست کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کچھ معاملات کو یہ اپنے بہتر کر سکتے ہیں، اور ایسے مواقع موجود ہوں گے کہ جس میں اپنی سفارتکاری کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگست گزرنے کے بعد سپتمبر میں اگر جنگ جاری رہتی ہے تو وہ شدت اختیار کر جائے گی۔ ایک بات میں اس میں خاص طور سے اضافی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں ولادیمیر پیوٹن کو کچھ ایسے معاملات ہوں گے، کچھ اس طرح کا ان کے ساتھ معاملات ہوں گے کہ ان کی اچانک کچھ غیبی مدد ہو جائے گی، اور کچھ معاملات جو ان کے لیے مشکل ہیں وہ کافی آسان ہو جائیں گے۔ یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچانک کچھ ان کو ایسی فیور مل جائے گی جس کی یہ توقع نہیں کر رہے۔ یہ میرا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب میں آئندہ مزید کچھ اس سلسلے میں مزید بیان کروں گا، جیسی میرے پاس کوئی علم کی بات میرے پاس ہوتی ہے یا میرے علم میں آتی ہے۔